بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، ARY ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار اور ان کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں اور ان کے زہد و تقویٰ سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، رب کائنات نے انہیں بے پناہ فضائل و مناقب سے نوازا ہے۔ بڑے جلیل الشان، عظیم الشان اور وجیہ الشان صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رب کائنات نے ظاہری حسن بھی عطا کیا تھا اور باطنی حسن سے بھی نوازا تھا۔ ظاہری حسن ایسا کہ آپ قد و قامت کے حوالے سے آپ اپنی مثال آپ تھے، دراز قد تھے اور سفید رنگ کے مالک، چہرے پہ نور تھا، تبسم آپ کے چہرے پر رہتا اور آپ کے دانتوں کی جو سفیدی تھی وہ آپ کے چہرے کے حسن میں اور اضافہ کر دیتی۔ گنگریالے بال تھے، یہ تو ظاہری آپ کا حسن ہے، اور صحابہ میں آپ کا حسن نمایاں تھا۔ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کا فریفتہ ہو جاتا، آپ پر قربان ہو جاتا۔ اور باطنی حسن کا اندازہ کریں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں، میری امت میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر کریم آقا نے مزید فرمایا کہ میری امت کے علماء کے سالار جو ہیں وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بابت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی ان کے علم سے فیض پوری دنیا نے حاصل کیا۔ پھر آپ جامعین قرآن میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی مدینہ پاک میں فتویٰ دینے والے قربان جاؤں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ کی خوبیوں میں ایک تو علم کی خوبی ہے، پھر آپ مجاہد بھی تھے، آپ شجاع بھی تھے، زہد و تقویٰ بھی آپ کا بہت زیادہ تھا۔ پھر آپ کو کریم آقا علیہ السلام کا جو قرب تھا اور کریم آقا کی بارگاہ میں بار بار سوال کرتے اور امت کے لیے جو جواب ملتا، بہت سی کریم آقا نے آپ کو نصیحتیں فرمائیں۔ یہ ایک الگ بہت بڑا باب ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ذکر بھی بڑا پیارا ہے، آپ بھی تبسم ہیں اور جن کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کے چہرے پہ بھی تبسم رہتا تھا۔ عظیم صحابی رسول، وجیہ شکل بھی ہیں اور وجیہ شان بھی ہیں، اور رب کائنات نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور کریم آقا علیہ السلام نے آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، سرکار کے محبوب بھی تھے۔ کیا فرمائیں گے آپ کے قبول اسلام اور آپ کے فضائل کے حوالے سے؟ بسم اللہ جی۔ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کا اجمالی خاکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مجلس اور معیت کا جو شرف ملا ہے تو یہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ملا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے حکم سے ملا ہے۔ جی تو بلا شبہ جن کا انتخاب رب العالمین فرمائے، سبحان اللہ، ان سے بڑھ کر حسن صورت اور حسن سیرت کے مالک اور کون لوگ ہو سکتے بے ہیں۔ شک، یہی وجہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند الفردوس کے اندر حضرت امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد جی فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی ولذلك اختارهم وجعلهم اصحابی فما استحسنوا فهو عند اللہ حسن وما استقبحوا فهو عند اللہ کبیر، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کے دل دیکھے، انہیں آزمایا، کھٹکھٹایا، واہ واہ، جانچا اور پرکھا، فلم یجد قلبا اتقا من قلوب اصحابی، اللہ اکبر، فرمایا اللہ نے سبحان اللہ، ان لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر جن لوگوں کے دلوں کو تقوی کا حامل اور تقوی کا مرکز پایا ہے وہ میرے صحابہ کی جماعت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس وجہ سے اللہ نے اگلے الفاظ یہاں وَلِذَالِكَ اخْتَارَهُمْ، بے شک، اس وجہ سے ان کی سلیکشن کی، ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا، جی، وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي، اور انہیں میرا صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں یہ اللہ کے انتخاب سے، اللہ کے حکم سے حضور کی مجلس اور معیت میں آئے۔ اب پھر انہیں جب نور نبوت کی کرنوں نے منور کیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، جی، حضور کی تربیت میں آئے، آقا کی نگاہ ناز میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، حضور کے مدرسے میں پڑھے، میرے آقا نے ان کا تزکیہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی مبارک زبان سے پڑھایا بھی اور نگاہوں سے پلایا بھی، اللہ اکبر، اور جب پلایا تزکیہ فرمایا ہے تو پھر ان کے اندر وہ جو صلاحیتیں فطرتاً ودیت کی گئی تھیں جی، وہ اس طرح چمک اٹھی ہیں کہ وہ ثریا کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہیں، بام عروج تک پہنچ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، جس کے اندر جو صلاحیت تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز میں آیا ہے تو میرے آقا نے اس کو بھانپ لیا، جانچ لیا، واہ واہ، اور اسی حوالے سے آقا نے اس پر توجہ کی اور اس فیلڈ کا اور اس لائن کا اسے اسپیشلسٹ بنا دیا ہے، اللہ اکبر، ماہر بنا دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اشتیاق بہت تھا، جی، جستجو بہت تھی، طلب بہت تھی، تڑپ بہت تھی۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو بہت انہماک سے حضور کی باتیں سنتے تھے، بہت توجہ سے سنتے تھے، سبحان اللہ، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتے، ریئیکٹ کرتے کسی بات پر، کوئی سوال کرتے، تو جب گفتگو کرتے تو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے در دندان سے نور کی شعائیں پھوٹتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک پرتو تھا، عکس تھا، سبحان اللہ، میرے آقا کے حسن کی خیرات تھی، شہکار رسالت، شاہکار حسن رسالت واہ آپ واہ کہہ واہ، سکتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، اب اسی طرح حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو یہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، ہم کلام ہوئے نا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا سبحان اللہ، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، جوان مجھے تم سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کیا بات ہے، یہ کیسا جملہ ہے اور کیسا اعزاز ہے سبحان اللہ، کہ صحابہ کے مجمع میں، پوری مجلس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، اللہ اکبر، جو خدا کی خدائی کے دولہ ہیں، جی، جو مقصود کائنات ہیں، اور جن کے حسن پر جو ہے وہ تو کائنات کے ہنسی بھی رش کرتے ہیں، اللہ جن کے حسن کا عالم یہ ہے سبحان کہ اللہ، حسن یوسف، جی، دم عیسیٰ، ید ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن، تو تنہا داری، بے شک، اور وہ کمال حسن حضور ہے جی، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ، وہ محبوب کہنے لگے کہ یعنی جن کی اپنی محبت ایمان کی بنیاد اور اصل ہے، حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام غلام حضور کے، کلمہ پڑھنے والے، وہ کہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اولاد سے اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ فاروق اعظم کو کہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اللہ اکبر، تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کتنی؟ جی جی، سبحان عرض اللہ، کیا، جی اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ تو فرمایا عمر، نہ بات بنی نہیں ہے۔
فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ دیے، اتھرو بہ نکلے اور عرض کیا آقا پھر پچھلی غلطیاں معاف فرما دیجیے، آج کے بعد عمر اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہے واہ واہ کہ واہ، آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر ایک یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، اس پر بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں، یہ تو ایسا چیپٹر ہے۔ جی بے شک۔ لیکن اب اور وہ آقا فرمائیں کہ اے جوان مجھے تم سے محبت ہے، اللہ میں تم سے اکبر، محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک کیسا اعزاز اور کیسا شرف ہے۔ جب یہ کہا نا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جواباً فوراً تڑپ کے بولے کہ آقا میں بھی آپ سے غایت درجہ حد درجہ بے انتہا پیار کرتا ہوں، واہ واہ واہ، اور میرے آقا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مجھے آپ سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدا ہونا گوارا نہیں ہے، آپ کے روح انور سے، رخ زیبا سے اپنی نظر کا ہٹانا برداشت نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو جی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیا کہنے، یہ دعا مانگا کرو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں خود بھی اس کا پابند رہوں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کرتا رہوں واہ گا۔ واہ واہ، یہ ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی کیا اللہ کہنے تعالیٰ۔ مفتی صاحب، کیا خوبصورت آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ دعا جو قبلہ مفتی صاحب نے ابھی بیان کی ہے، اور ہر نماز میں ہم فرائض نماز کے بعد جب یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہر امام یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا بھی ہمیں ملی ہے تو معاذ بن جبل کے توسل سے ملی ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور بڑا ہی بابرکت ذکر ہو رہا ہے۔ اس عظیم صحابی کا ذکر ہو رہا ہے جسے کریم آقا خود فرمائیں کہ اے معاذ بن جبل تم سے صرف میں ہی نہیں تمہیں چاہتا بلکہ میرا خدا بھی تمہیں چاہتا ہے، اور جناب جس کو رب کائنات نے حسن سے بھی نوازا ہے۔ ناظرین محترم، عبداللہ بن قیس سکونی علیہ رحمت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شہر حمص کے اندر موجود تھا اور اس کی جامع مسجد میں میرا جانا ہوا، تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ایک نورانی چہرہ ہے اور گھنگریالے بال ہیں، چہرے سے نور نکل رہا ہے، اس کی دانتوں سے بھی موتی ٹپک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے بولنے میں ایسی تاثیر ہے، وہ بولتا ہے تو اس کی گفتگو دلوں میں اتر رہی ہے۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس کی آواز کا جادو میرے دل میں داخل ہوا اور میں بھی اس کا شیدائی ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہے، جس کی آواز اتنی میٹھی ہے، جس کے بولنے میں اتنا پیار ہے؟ لوگوں نے کہا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مفتی صاحب کیا حسین ذکر ہے، بڑا لطف آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے خاندان کا پس منظر بھی اور آپ کا قبول اسلام اس کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں۔ آپ کا تعلق جو دو مشہور قبائل تھے انصار کے، مدینہ کے، اوس اور خزرج، جی خزرج سے آپ کا تعلق تھا، اور خزرج کی شاخ ادئی بن سعد کے آپ چشم و چراغ تھے۔ اچھا، جب آپ بچپن کی عمر سے آگے نکلتے ہیں اور آدھے شباب میں داخل ہوتے ہیں، عنفوان شباب کا جب دور ہے اور شباب اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس دور میں مدینہ منورہ میں آپ تھے، یثرب کے اندر، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہاں باتیں گھر گھر میں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھڑتا تھا اور لوگ بتاتے تھے کہ کوئی ایسا ہادی اور ایسا جو ہے وہ رہنما تشریف لایا ہے مکہ کے اندر جو تمام معبودان باطلہ سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتے ہوئے خدائے وحدہ لا شریک کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا اور بلاتا ہے۔ جی تو چونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سلیم الفطرت تھے، صحیح، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انتخاب کیا اور اس قدر نوازا کہ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اتنی پاکیزہ تھی، سلیم الفطرت تھے آپ،
تو آپ جب یہ سنتے نا تو بے قرار ہوتے اور مضطرب ہوتے، اللہ اکبر، اور اس لمحے کے لیے ایسے وارفتگی کے ساتھ انتظار کرتے کہ کب وہ لمحہ آئے جب مجھے اس ہادی برحق کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا موقع مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ اس انتظار میں رہنے لگے، اور پھر وہ وقت آیا جب نبوت کے 12ویں سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے معلم اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی لگا کے آپ کو مامور فرمایا مدینہ المنورہ کے اندر۔ وہ اسلام کا پیغام پہنچانے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، توحید کے نور کو عام کرنے لگے۔ تو انہوں نے آ کے ڈپٹی شروع ہی کی ہے، تو جو لوگ بالکل ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اللہ اکبر، دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور انہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا ہے، ان کے اندر ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، فوراً قبول کیا۔ اب پھر اس سے اگلے سال 13 نبوی کے اندر مدینہ المنورہ سے قافلہ حج کے لیے گیا، جی، تو اس کے اندر 75 وہ نفوس قدسیہ تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، خبر کم لوگوں کو تھی، وہ اس قافلے کے اندر شامل ہیں، پتہ ہی نہ تھا۔ جی، 75 وہ لوگ تھے، اور وہ وہاں پہنچے تو موقع پا کے وہ ایک گھاٹی کے اندر گئے، اور وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ملاقات کی۔ اسلام تو وہاں قبول کر چکے تھے، اللہ اکبر، اب یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہ براہ راست زیارت کا شرف پا رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی نظر اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مکھڑے پر پڑی ہے، تو یہ تو کوئی معاذ بن جبل سے پوچھے ہاں ہاں ہاں، کہ وہ کیسے اپنے آپ پر کنٹرول رکھ پائے ہوں گے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا۔ واہ واہ، جس طرح وہ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ پیش نظر وہ نو بہار، ہاں، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ کبریٰ یا بیعت عقبہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ 75 نفوس قدسیہ نے بیعت کی، اور اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین شباب میں تھے، عین جوانی میں تھے، 17 یا 18 برس آپ کی عمر تھی۔ یہ کیسی عمر ہے؟ تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک تمنا دل میں لے کے آئے ہیں، ایک آرزو لے کے آئے ہیں، ایک درخواست لے کے آئے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، بہت اذیتیں دی ہیں، جی، انہوں نے حق کے پیغام کو قبول کرنے میں اس قدر جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ کرم فرمائیں، آپ یثرب میں قدم رنجہ فرمائیں، ہمیں اپنی میزبانی کا شرف عطا فرمائیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی دے کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دینے میں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر جب ان کے چہروں کو دیکھا اور ایک نظر ان کے دلوں پر ڈالی، تو دیکھا کہ ان کے اخلاص کا سمندر وہ بحر بے کراں کی طرح تلاطم خیز ہے۔ اللہ اکبر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا، اور پھر وہ وقت آن پہنچا سبحان اللہ، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑنے اور یثرب کو مدینہ اور طیبہ بنانے کا ارادہ فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کے اندر، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جو آج ایسے چہک رہے تھے، ایسے لہک رہے تھے، اور پورا مدینہ جو ہے وہ یوں دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، اور ہر طرف ترانے تھے اور خوشی کے سماں تھے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر شاید ہی کسی کو خوشی ہو۔ اللہ اکبر، ان کی تو خوشی کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ جی، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ویلکم کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ سے یوں وابستہ ہوئے، ہاں ہاں، اور حضور کی مجلس میں یوں بیٹھے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں اٹیچ ہوئے ہیں
کہ ایک ایک لمحہ ان کا دربار رسالت میں گزرتا، کیا کہنے، حضور کی نگاہ ناز میں گزرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، قرآن کا علم، سنہ کا علم، فقہ کا علم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم ملا اتنا واہ واہ، کہ پھر کنز العلماء کا لقب ملا، اللہ اکبر، امام الفقہاء کا لقب ملا، امام العلماء کا لقب ملا۔ کیا کہنے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، حیات طیبہ کے اندر ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، حافظ قرآن بن گئے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اس سے پہلے ایک بات، بڑی اہم بات ہے، بسم اللہ، وہ یوں کہ اس کا تذکرہ نہ کریں تو آپ کی حیات کا جو ہے وہ کتاب کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، اور وہ بات بڑی ایمان افروز ہے۔ بسم اللہ جی، یہ ہے کہ جب وہاں سے لوٹے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اور بیعت کر کے، تو اس کے بعد جب واپس آئے تو پھر زندگی کا مشن ایک ہی تھا۔ ان کے صبح و شام اور دن رات صرف ایک ہی فکر میں گزرتے، اللہ اکبر، یعنی ایسی جوانی ہو تو خیال کیا ہو کہ کسے طور پر یہ قوم بت پرستی سے، شرک سے باز آ جائے اور توحید کے پجاری بن جائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ایک ہی مشن تھا، ہر وقت اسی کے اندر آپ لگے رہتے۔ اور آپ کا جو قبیلہ تھا اس کے کچھ نوجوان، آپ کا پڑوسی اور جدی قبیلہ ایک تھا عامر بن سلمہ، تو اس کے نوجوان بت شکنی کے لیے نکلتے تھے، صحیح، بت پاشی کے لیے نکلتے تھے، جی، تو آپ بھی ان کے ساتھ نکلتے۔ اور اسی قبیلے کا بنو سلمہ کا ایک رئیس تھا عامر بن جمو، اس نے ایک لکڑی کا بت تراش رکھا تھا اور اسے بتوں کی پرستش سے بہت شغف تھا، بڑی وہ عقیدت سے اس بت کی پوجا کیا کرتا تھا صبح اور شام۔ تو اب انہوں نے ترکیب کیا سوچی کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، کہ کون سی حکمت اور کون سا انداز اپنایا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل بھی ان نوجوانوں کے دستے میں شامل ہیں، اور کرتے کیا ہیں کہ جب وہ ادھر ادھر ہوتا ہے نا، جی، تو اس لکڑی سے گھڑے ہوئے تراشے ہوئے بت کو اٹھا کر لے جا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیتے ہیں، گندگی میں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ وہاں جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرا معبود نہیں ہے، میرا خدا نہیں ہے، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہاں سے اٹھا کے لاتا ہے اور پھر اس کو غسل دیتا ہے، صاف کرتا ہے اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ آئے روز کا یہ قصہ تھا۔ تو تنگ آ کے عمر بن جمو نے کیا کیا کہ ایک دن اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور کہا اب تو جان اور تیرے دشمن جانے۔ صحیح، یعنی یہ وہ منظر ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے، واہ واہ، جی یہ وہ ماحول ہے اور یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ انداز ہے جو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ جی، آپ کا انداز یہی تھا، وتیرہ یہی تھا کہ آپ نے بتوں کو پاش کیا اور پھر کلہاڑا جو ایک بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا ایسی، اور کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ یہ حکیمانہ انداز تھا۔ اور پھر آپ بت کو بٹی کے ان بتوں کو لے جا کر پانی کے اوپر رکھ کے کہتے تھے کہ پیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہ جب لوگ کہتے تھے کہ یہ تو نہیں پی سکتے، تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کو معبود مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اور اکبر، قرآن پاک کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے گھر والے جو تھے انہیں کس حکیمانہ انداز میں تبلیغ یوں کی کہ جو چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بے شک، تو وہاں قرآن پاک میں فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین اللہ اکبر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين بے شک، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اللہ اکبر، کیا حکیمانہ انداز تھا کیا کہ آپ کہنے، نے جب ستارہ طلوع ہوا تو فرمایا اس کی عبادت کرتے ہو، وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والوں کو اپنا معبود نہیں مان سکتا۔ اللہ اکبر، چاند طلوع ہوا، کہا اس کی عبادت کرتے ہو، وہ غروب ہوا تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، طلوع و غروب سے پاک ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔
وہ ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سورج طلوع ہوا۔ تو یہی انداز آپ نے حکیمانہ جو وہاں اپنایا۔ اچھا وہ تلوار لٹکا کے چلا گیا تو انہوں نے کیا کیا، اس بت کو تلوار سمیت اٹھایا اور ایک کتے کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ اللہ اچھا وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب وہاں پہنچا، اس نے تلوار سمیت اپنے خدا کو جب کنویں میں لٹکا ہوا دیکھا نا، تو پھر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ وہ بات تھی جس کے لیے وہ یہ سارا کام کر رہے تھے۔ جی، اس کے اندر سے آواز آئی کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تلوار ہونے کے کیا باوجود، کہنے، واہ واہ وہ مفتی صاحب۔ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، وہ واپس پلٹا۔ تو راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوگی، اس نے اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہا پریشان ہوں کسی بات میں؟ تو کہا کہ بس میں پریشان ہوں، میں نے بتوں سے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آؤ پھر میں تمہیں اس وادی میں لے چلتا ہوں کیا کہنے، جس وادی میں ہر پریشانی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہر دکھ سکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہر اندھیرا اجالوں میں تبدیل کیا ہو جاتا کہنے، ہے۔ کیا کہنے۔ ناظرین کرام، کیا حسین انداز تھا صحابہ کرام کا، حکمت اموز، اور جناب کس انداز سے لوگوں کو وہ راہ راست پہ لاتے۔ امام علی مقام دونوں حسنین کریمین جلوہ فرما ہیں، اور ایک بزرگ نے وضو کیا، وضو ٹھیک نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا بابا جی ذرا ہمارا وضو دیکھیں۔ تو دونوں شہزادوں نے وضو کیا، آپ دیکھیں ہم میں بہتر کون کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، آپ دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ہی غلط تھا۔ یہ ہوتا ہے انداز سمجھانے کا۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم قبلہ حضور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ بڑا خوبصورت انداز اور میٹھا انداز ہے، دلوں میں اترنے والی آپ کی گفتگو، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ کیا قرب مصطفیٰ تھا آپ کو، کوئی لمحہ کو خالی نہیں ہے۔ جب دار اسلام میں داخل ہوئے، ہر غزوہ میں ساتھ ہیں، ہر ملاقات میں ساتھ ہیں، جلوت میں، خلوت میں، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ میں دین سیکھ لوں، سرکار کی بارگاہ سے علم حاصل کر لوں۔ دروازے مصطفیٰ پہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور کریم آقا کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور دروازہ کھلتا ہے، میرے آقا جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کو بہت ایزی نہ لیں، ذرا آپ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے کہ دروازہ مصطفیٰ ہے اور میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا دروازہ ہے اور اس دروازے پہ کھڑے ہیں، اور میرے آقا کے دروازے پہ جو آتا ہے وہ تو جنت کے دروازے میں چلا جاتا ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا معاذ تو میرے دروازے پہ کھڑا ہے، یا رسول اللہ دین سیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں جنت کا دروازہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ آپ ان لوگوں میں شمار تھے جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، اور آپ نے قرآن پاک حفظ بھی کیا۔ آج کے دور میں ایک نئی بات سامنے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے ہے، حفظ کرنا ضروری نہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بڑا اہم سوال ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر بات کو مشکوک کر دیا جائے اور تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ قرآن پاک کا نزول اس لیے ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ جی، وہ کتاب ثواب سے زیادہ کتاب انقلاب ہے، اور ایک ضابطہ حیات ہے، اور مسلمانوں کے لیے آئین ہے۔ وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نو انصارا پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یعنی اقبال نے کہا ہے کہ اس کتاب کا فکر اور فلسفہ اور پیغام وہ صبح قیامت تک زندہ و تبندہ ہے۔ یہ آؤٹ ڈیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ اپ ڈیٹ رہے گا ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ۔ اور انسانیت کے نام یہ کائنات کے خالق کا آخری پیغام ہے۔ لہذا اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر ہی انسان اپنی منزل مراد کو پہنچ سکتا ہے، اور مسلمان خاص طور پر وہ فلاح پا سکتے ہیں۔ اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کی آڑ لے کر یہ کہنا کہ حفظ قرآن غیر ضروری ہے، قرآن پاک کو یاد کرنا، اس میں بچوں کی محنت ضائع ہوتی ہے اور ٹائم ضائع ہوتی ہے،
یہ بات بھی اتنی ہی غیر ضروری ہے اور اتنی ہی فضول ہے. صحیح. جتنے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا غیر ضروری ہے، یہ بات بھی اتنی ہی غیر ضروری ہے. صحیح. اس لیے کہ امت کا تعامل اس پر گواہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج کے اس دور تک ہر زمانے میں، ہر دور کے اندر امت نے حفظ قرآن کو سعادت سمجھا، بے شک. اور ہر دور کے اندر حفاظ کی اتنی بڑی تعداد رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک نہ صرف حفظ فرمایا بلکہ اپنے صحابہ اکرام کو خود یاد کروایا. اور ہم یمامہ کی بات کئی بار کرتے ہیں، جی تو جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مارکا لڑا گیا، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے. حافظ قرآن صحابہ تھے. اور بڑے بڑے جتنے صحابہ تھے خلفائے راشدین سمیت جو جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن کے حافظ تھے اور قرآن کے قاری تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ حفاظ اور قرات تھے جن کا قرآن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑی رحمت، شفقت اور محبت سے سنا کرتے تھے. بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا، فرمایا کہ اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، فرمایا رب کائنات اس حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن کی برکت سے سب کو جنت عطا فرما دے. میں اسی طرف آ رہا تھا. جی آپ نے یہ حضرت مولا کائنات کا قول کہیں پڑھا ہوگا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث ہے بالکل، اور بڑی مستند آپ حدیث ہے. مروی، آپ سے مروی ہے یہ ہاں حدیث. اچھا، آپ اس کے راوی ہوں گے. آپ وہ حدیث کیسے ہے؟ من قرأ القرآن، آپ نے جو اردو میں سنا ہے میں اس کا متن سنا دیتا ہوں. بسم اللہ جی. یعنی اگر حفظ قرآن کی کوئی بات نہ ہوتی، پہلی بات قرآن پاک میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. واہ واہ واہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلا حافظ تو اللہ ہے یہ نص سے قرآن ثابت پاک کا نص سے. اگلی بات سنیے، من قرأ القرآن وَاسْتَظْهَرَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. کیا کہنے، یہ وہ روایت ہے. بے شک. اچھا، آپ نے اضافہ کر دیا میرے علم میں. میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مولا کائنات راوی ہیں. حدیث کا متن تو میں نے یاد کیا ہوا، کافی عرصے کا مدت ہو گئی. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر کمانڈ کی، اس کو حفظ کر لیا، اللہ اکبر، پھر اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ اسے تو جنت دے گا ہی دے گا. وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ. اس کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے لوگ جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوں گے، حافظ قرآن کی شفاعت سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت کا مالک بنا دے گا. ایک دوسری روایت بھی سنا دیتا ہوں بسم اللہ، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس تاجا من نور ضوءه احسن من ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا وهما يقولان بما كسين هذا فيقال باخذ ولدكم القرآن. سبحان اللہ. یہ بھی تمام جمہور امت کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ یہ حافظ قرآن کے بارے میں، اللہ اکبر، یہ حافظ قرآن کے من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وتعلمه، اور پھر اس کو مکمل طور پر یاد کیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تعلیم اور تفہیم وہ ہے جو قرآن سمجھنا ہے. یہ تعلم کا معنی قرآن کا علم، اس کو بطور حفظ یاد کر لینا. تو اب فرمایا کہ اس کو اللہ اعزاز کیا دے گا؟ البس تاجا من نور. اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب. البست حافظ قرآن کے، وہ دوسری روایت تو یہ نا البس والداہ تاجا من نور، ان کے بارے میں بھی آتا ہاں اس میں ہے کہ البس تاجا من نور، حافظ قرآن کے سر پر نورانی تاج. اور اس روایت میں والدین کو کیا اعزاز ملے گا؟ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَان. اللہ حافظ قرآن کے والدین کو 2 ایسے چوغے، 2 ایسے حلے، 2 ایسے جبے سبحان اللہ پہنائے گا روز محشر. لا يقوم بہم الدنیا، کہ یہ پوری دنیا بھی مل کر اس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی. اور وہ حافظ قرآن کے والدین کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں اتنا اعزاز شرف کیوں مل رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ القرآن، تم وہ خوش نصیب ماں باپ ہو
جنہوں نے اپنے بچے کے لیے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، اس نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حیات طیبہ میں حیات ظاہری کے اندر جی قرآن پاک حفظ کر لیا، اللہ اور حافظ قرآن بھی ٹھہرے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے قرآن پڑھنا ہو، قرآن سیکھنا ہو تو وہ میرے ان غلاموں سے سیکھے، سبحان جن اللہ۔ کے اندر حضرت ابی بن کعب بھی ہیں، جی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، واہ اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ ہیں۔ واہ واہ۔ یہ 4 صحابہ کا نام لے کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے نام لیا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حبر الامہ ہے، جی تو وہ بھی علم کے حوالے سے مشہور ہیں، ان پہ ہم نے بہت پروگرام کیے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے جب ان کی مواخات کی تو مزاج جو ان کا علم کا تھا ان کا بھی تھا، تو دونوں کو مواخاتی بھائی بنایا، کیا اہم بات آپ نے کی ہے کہ مواخات میں ان دونوں کے مزاج کو۔ رشتہ مواخات میں اسی لیے پرویا واہ واہ۔ کہ حضور جانتے تھے کہ دونوں علم کے رسیاں ہیں، ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ دونوں علم کی شمعیں ہیں کیا کہنے، جو علم کے پیچھے پگھل جاتی ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ان کے مزاج یوں ملے کہ ان میں سے ایک فقیہ الامہ واہ واہ، اور دوسرا امام الفقہا۔ صحیح، یہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب فقیہ الامہ، فقیہ الامہ، اللہ حبر الامہ اور فقیہ الامہ، کیا کہنے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہا۔ واہ واہ واہ۔ اب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے سینے کو علم کے نور سے اس قدر منور کیا تھا کہ یہی وجہ ہے واہ واہ واہ۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ جو قبیلہ تھا، پن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جی تو ان کے محلے کا، ان کی مسجد کا امام حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا، اور کیوں کیا بھلا؟ جی بسم اللہ۔ کیونکہ روایات میں موجود ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا بنایا اور مقرر فرمایا امام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کون سے اوصاف ہونے چاہیے، تو فرمایا پہلا یہ ہے کہ جس کو کتاب اللہ کا زیادہ علم ہو، اگر اس میں برابر ہو تو پھر جس کو سنت کا زیادہ علم ہو، سبحان اللہ، یہ بھی بڑا ہم مسئلہ بیان کر اس رہے میں بھی اگر زیادہ برابر ہو۔ اب فقہاء نے کچھ ترتیب میں اور بھی چیزیں رکھی ہیں لیکن یہ روایات میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ میں اگر کتاب کے علم میں بھی برابر ہو، سنت کے علم میں بھی برابر ہو، تو پھر جس کو سبقت فی الہجرت حاصل ہو، اللہ اکبر۔ تو اگر ہجرت میں بھی وہ برابر ہوں کہ ایسے صحابہ 2-4 ہیں کہ جنہوں نے برابر ہجرت کی ہو، تو پھر جس کی عمر زیادہ ہو۔ جی اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو امام مقرر کیا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ عمر بھی آپ کی زیادہ نہیں تھی، آپ سے زیادہ عمر والے اس وقت صحابہ موجود تھے، اللہ اکبر، اور ہجرت تو آپ مہاجر تھے ہی نہیں، صحیح، آپ تو انصار تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو امام مقرر کیے جانے کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان میں کتاب و سنہ کا جتنا علم اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ واہ واہ، اور خیرکم من پھر تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بنیاد تھی، یہ بنیاد ہے۔ واہ واہ، اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں جب امام بنے تو وہاں آپ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی، یہ بھی بڑا سبق آموز واقعہ ہے، جس کے اندر بڑا ہمارے لیے، آج کے ائمہ کے لیے، خطباء کے لیے، واعظین کے لیے، دین کے ذمہ داروں کے لیے جو دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا سبق، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ اس کے پیش نظر بہت بڑا سبق۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور نماز کے اندر چونکہ قرآن سے آپ کو بہت شغف تھا، بڑی محبت تھی، تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی عشاء کی نماز۔ اللہ اکبر، تو ایک شخص تھا جو محنت مزدوری کرتا تھا، عمر بھی کافی زیادہ تھی، تو اس نے نماز توڑی اور جا کے اپنی نماز الگ پڑھ لی، نماز پڑھ لی تو اس کے بعد چلا گیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص منافق ہو گیا ہے، جماعت چھوڑ دی نا، صحیح، تو جماعت چھوڑ دی تو یہ تو منافق ہو گئے۔ اب انہیں جب پتہ چلا نا تو انہیں بڑا رنج ہوا کہ یہ مجھے کیا کہہ دیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے آ کے کیس دائر کر دیا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ ماجرا ہوا ہے کہ ہم مزدور لوگ ہیں، ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اونٹوں پہ پانی ہم جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں، سارے دن کی سارا دن تھکاوٹ، کی تھکاوٹ صحیح،
اور عشاء کی نماز کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو میرے اندر اتنی سکت نہ تھی، اتنی ہمت نہ تھی، میں نے الگ سے نماز پڑھی، تو معاذ بن جبل نے یہ کہا ہے کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ تو آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو طلب فرمایا، اور طلب فرما کے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا، جی جی، افتان انت، فرمایا کیا تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، فرمایا نہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، کیا ان کا کہنے، خیال کیا کرو۔ واہ واہ، فرمایا والشمس وضحاہا، اور سبح اسم ربک الاعلی، اس جیسی یہ پڑھ صورتیں لیا پڑھ لیا کیا کرو کہنے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ بہت ہمارے لیے خوبصورت اس کے اندر کتنا بڑا سامان سبق ہے موجود۔ جی۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت، اور یہ بھی مفتی صاحب آخری بات جو آپ نے بڑی خوبصورت کہی، ادھر مدینہ پاک میں میرے آقا امامت کر رہے ہیں تو بنو سلمہ میں معاذ بن جبل امامت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ ناظرین محترم، آخری جملہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ علم کی، آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ معاذ بن جبل ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ پوری امت کا نام ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔